لوح قرآنی کی کیا حقیقت ہے؟ کیا قرآن اور حدیث میں ان کے معنی ہمیں ملتے ہیں؟ لوح قرآنی کو حروف مقطعات بھی کہتے ہیں۔ حروف مقطعات مقطعہ سے نکلا ہے۔ مقطعہ کے معنی کاٹنا یعنی کہ الگ الگ۔ ان حروف کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہیں الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ان حروف کی تفسیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ یہ سورتوں کے نام ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ الف لام میم قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اور اس کا نام بھی ہے۔ حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے کہ اس کے معنی ان اللہ عالم یعنی کہ میں ہی ہوں اللہ زیادہ جاننے والا۔ حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے، ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے الگ الگ حروف ہیں۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 حروف یعنی کہ الف اور لام اور میم 29 حروفوں میں سے ہیں جو تمام زبانوں میں آتے ہیں۔ ان میں سے ہر حرف اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی بلا کا ہے۔ اس میں قوموں کی مدت اور اس کے وقت کا بیان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعجب کرنے پر کہا گیا تھا کہ وہ لوگ کیسے کفر کریں گے، ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اس کی روزیوں پر وہ پلتے ہیں۔ تو الف سے مراد اللہ کا نام شروع ہوتا ہے، اور لام سے اس کا نام لطیف شروع ہوتا ہے، اور میم سے اس کا نام مجید شروع ہوتا ہے، اور الف سے مراد لا یعنی نعمتیں، لام سے مراد اللہ تعالیٰ کا لطف ہے، اور میم سے مراد اللہ تعالیٰ کا مجد یعنی کہ بزرگی ہے۔ الف سے مراد 1 سال، لام سے مراد 30 سال اور میم سے مراد 40 سال۔ اسی طرح بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان حروف سے مدت معلوم کرائی گئی ہے اور فتنوں، لڑائیوں اور دوسرے ایسے ہی کاموں کے اوقات بتلائے گئے ہیں، لیکن یہ قول بھی بالکل ضعیف معلوم ہوتا ہے۔ اس کی دلیل میں ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن اول تو وہ ہے ہی ضعیف، دوسرے اس حدیث سے اس قول کی پختگی تو ایک طرف اس کا باطل ہونا زیادہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ حدیث محمد بن اسحاق بن یسار نے نقل کی ہے جو تاریخ کے مصنف ہیں۔ اس حدیث میں ہے کہ ابو یاسر بن اخطب یہودی اپنے چند ساتھیوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ بقرہ کی شروع کی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ اسے سن کر اپنے بھائی حیی بن اخطب کے پاس آیا اور کہا، میں نے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، تو نے خود سنا؟ اس نے کہا، ہاں میں نے خود سنا ہے۔ حیی ان سب یہودیوں کو لے کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سچ ہے کہ آپ اس آیت کو پڑھ رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں سچ ہے۔ اس نے کہا، سنائیے۔ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے کسی کو بھی نہیں بتلایا گیا تھا کہ اس کا ملک اور مذہب کب تک رہے گا، لیکن آپ کو بتلا دیا گیا ہے۔ پھر کھڑا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا، سنو، الف کا عدد ہوا 1، لام کے 30، میم کے 40، کل 71 سال ہوئے۔ کیا تم اس نبی کی تابعداری کرنا چاہتے ہو کہ جس کے ملک اور امت کی مدت کل 71 سال ہو؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، کیا کوئی اور آیت بھی ایسی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، الف لام میم صاد۔ کہنے لگا، یہ بڑی بھاری اور بہت لمبی ہے۔ الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40، صاد کے 90، یہ سب 161 سال ہوئے۔ کہا، اور کوئی بھی ایسی آیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، الف لام را۔ کہنے لگا، یہ بھی بہت بھاری اور لمبی ہے۔ الف کا 1، لام کے 30 اور رے کے 200، جملہ 231 برس ہوئے۔ کیا اس کے ساتھ کوئی اور ایسی بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، الف لام میم را۔ کہا، یہ تو بہت ہی بھاری ہے۔ الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40 اور رے کے 200 سب مل کر 271 ہو گئے۔ اب تو کام مشکل ہو گیا اور بات غلط ملت ہو گئی۔ لوگو اٹھو۔ ابو یاسر نے اپنے بھائی سے اور دوسرے علماء یہودی سے کہا، کیا عجب کہ ان سب حروف مجموعہ کی مدت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہو، 71 1، 161 1، 231 1، 271 1، یہ سب مل کر 734 برس ہوئے۔ انہوں نے کہا، اب کام خلط ملت ہو گیا۔
لوح قرآنی کا قرآن پاک میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے، مگر ہمارے ہاں لوح قرآنی کے نام سے ایک نقش بہت عام ہے۔ اس میں قرآن کریم کے حروف مقطعات تحریر ہوتے ہیں اور لوگوں کا اس پر یہ یقین ہے کہ اس سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور رزق بڑھتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے۔ اس میں ایک قسم تو محکم آیتوں کی ہے جو اپنے معنی میں واضح اور ظاہر ہیں اور وہ کتاب کی اصل اور بنیاد ہیں۔ دوسری قسم متشابہات کی ہے کہ جن کا مطلب واضح نہیں ہے، تو پس جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے وہ فتنہ انگیزی کی غرض سے اور اپنی خواہش نفس کے مطابق تعویل کی غرض سے انہی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مگر جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ نصیحت تو صرف عقل والے حاصل کرتے ہیں۔ لوح قرآنی کے نام پر تعویذ بہت عام ہے۔ اس میں 9 خانے بنا کر 8 خانوں میں حروف مقطعات لکھے جاتے ہیں اور 9ویں پر آمین لکھ دیا جاتا ہے، مگر یاد رکھیں حروف مقطعات کے معنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ قرآن مجید میں کہیں بھی انہیں لوح یا لوح قرآنی کا نام نہیں دیا گیا، لیکن دین فروشوں نے انہیں لوح قرآنی کا نام دیا اور ان کے خود ساختہ معنی ایجاد کر لیے اور اس کے آگے آمین بھی لکھ دیا کہ گویا جیسے یہ کوئی دعا ہے۔ یہ محض ان لوگوں کے کھانے اور کمانے کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کو شرک قرار دیا ہے۔ کسی تعویذ سے گھر میں خیر و برکت یا رزق میں اضافہ اور پریشانی میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اسے لکھنے، اس پر عقیدہ رکھنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق مشرک ہے۔